بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ولیم تھامس گرانٹ نے 1938 میں ایک اسٹڈی شروع کی، جس کو اگر آپ گوگل کریں دی گرانٹ اسٹڈی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 85 ایئرز تک یہ اسٹڈی چلتی رہی، اور سب سے جو کہتے ہیں نا لمبی اسٹڈی رہی کہ آن ہیومن ہیلتھ اینڈ ہیپینیس۔ تو ہر 2 سال بعد ہارورڈ یونیورسٹی کی ٹیم ان 268 لوگوں سے ملتی، کویسچنیئر کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کرتی، انٹرویوز کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کرتی، اور ان کے جو میڈیکل کے جو فزیشنز ہیں ان کو جا کے ملتی اور ڈیٹا اکٹھا کرتی۔ اور بعد میں جب ان کی شادیاں ہو گئیں تو ان کی فیملی کو بھی انکلوڈ کر لیا گیا، ان کے بچوں کو بھی انکلوڈ کر لیا گیا۔ تو ان کی جو آخر میں 85 ایئرز کی جو فائنڈنگز یہ تھی بھائی، کہ خوشی، ہیپینس اور ہیلدی لائف گزارنے کے لیے جو لوگ اپنی کمیونٹی کے ساتھ امبریس کرتے ہیں، تعلقات اچھے رکھتے ہیں، اور جن کی جو میموریز ہیں بچپن کی وہ اچھی ہیں، اور اچھی میموریز کے لیے ظاہر ہے آپ کو اپنے دوستوں کی، احباب کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان لوگوں نے لمبی عمریں پائیں جنہوں نے اپنی کمیونٹی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ جو ہے تعلقات کو جو ہے استوار رکھا۔ اور اس کی جو فائنڈنگز تھی ایک یہ بھی تھی کہ جو تنہائی ہے، لونلی نیس ہے، اٹ از مور ڈینجرس دین الکوہل اور ٹبیکو، کہ بھائی کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا شراب پیتے ہیں وہ کم نقصان دہ ہے بنسبت یہ کہ انسان جو ہے تنہا زندگی بسر کرے۔ انسان جو ہے وہ کہتے ہیں حیوان ناطق ہے، بولنے والا جانور تو میں نہیں کہوں گا، تو بولنے والی ایک مشین ہے بھائی، اس کو سننے والا ایک آدمی چاہیے۔ اور جو لوگ بولتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں لمبی عمر پاتے ہیں۔ اسی طرح کی بات جو ہے ابھی میں ریسنٹلی ایک بک پڑھ رہا تھا، آؤٹ لائرز، ٹھیک ہے، اور اس کے آتھر کا نام ہے میلکم گلیڈویل۔ تو اس کے فرسٹ چیپٹر میں یہ بتایا گیا ہے کہ 1882 میں 1882 میں 11 پیپل فرام اٹلی دے موو ٹو USA۔ پہلے نیو یارک آئے، ایونچولی دے موو ٹو پینسلوینیا، اور جب 11 لوگوں نے جو ہے کمیونیکیٹ کیا باقی لوگوں کے ساتھ تو آہستہ آہستہ ان کی اور پاپولیشن آتی گئی، تو تقریباً یہ 1200 لوگ جو ہے اکٹھے ہو گئے۔ کہاں پہ؟ پینسلوینیا میں۔ اور آتھر لکھتا ہے کہ پہلے تو انہوں نے اپنے جو شہر کا جو نام ہے وہ رکھا نیو اٹلی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں انہوں نے چینج کر دیا کیونکہ یہ اٹلی کے شاید روزیٹو سے آئے تھے، تو انہوں نے نیو اٹلی کا نام جو ہے روزیٹو رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 100 سال بعد یہاں لوگوں نے محسوس کیا کہ لوگوں کی جو عمریں بہت زیادہ ہیں، تو یہاں پہ ڈاکٹرز کی ٹیمیں پہنچ گئیں تاکہ ان سے انٹرویو کیے کہ بھائی یہ کون سی ایکسرسائز کرتے ہیں، کون سی غذا کھاتے ہیں، یا ان کے جینز کا ٹیسٹ لیا گیا، بلڈ جو ہے اکٹھا کیا گیا، اس میں سے دیکھا گیا، اور لیکن جو ہے تمام چیزیں کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں کو ایک ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا تھا، ذہنی امراض کوئی نہیں تھے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جس کو جو فالج ہے، فالج کی بیماری کوئی نہیں ہوتی تھی، اور باقی لوگوں کے مقابلے میں ان کی جو عمریں ہیں وہ زیادہ ہوتی تھیں۔ تو آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ جب آپ ان کی گلی میں روزیٹو علاقے میں 4 یا 5 دفعہ چکر لگاتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ اٹلی کی جو اٹالین لینگویج ہے وہ سنائی دیتی ہے۔ تو یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اٹالین لینگویج میں، اور وہ جس طرح جو ہے کہتے ہیں کہ اپنا کتھارسس کرتے ہیں، دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی جو ہے عمریں لمبی ہیں۔ تو یہ تو 2 تحقیقات ہیں جو کہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ جن لوگوں نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں 24 کا، 25 کا، ماشاءاللہ لوگوں کئیوں نے 30 کا، اور حال ہی میں نے دیکھا ہے، میرا ایک دوست ہے ماشاءاللہ، وہ ان کے جو میٹرک جو دوست ہیں وہ تقریباً 25-30 بلکہ کافی جو ہے گروپس کی شکل میں ہر سال جو ہے بیٹھتے ہیں،
وہ پرانی باتوں کو یاد کرتے ہیں. تو بھائی یہ بھی عمر کو جو ہے بڑھانے کا ایک کیا ہے طریقہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ تمام باتیں مغرب سے ہی کیوں لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے صحیح حدیث ہے 2067، اس میں ابن انس ابن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے، اسے چاہیے کہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات کو جو ہے استوار کرے، مضبوط رکھے. اور ہمیں صلہ رحمی کا درس دیا گیا، اپنے بہن بھائیوں سے اچھے سلوک کا درس دیا گیا. اور پھر ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ تین سے زیادہ تک جو ہے قطع تعلق کرے. ہاں جی. اور اپنے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو یہ باتیں تو بھائی آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتائی گئی ہیں. تو ہمیں یہ مغرب کی تحقیق کی ریسرچ کی ضرورت نہ تھی، لیکن چونکہ ہمارے کان جو ہے مغرب کی تحقیق پہ، ان کی جو ریسرچ پہ، ان کی کتابوں پہ زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کے حوالے سے جو ہے یقین کریں میں نے جتنی بھی جو بکس ابھی تک یہ پڑھی ہے تعلقات کے حوالے سے، سیلف ہیلپ کے حوالے سے، تو یقین کریں کہ مجھے تو ہمیشہ یوں ہی لگا ہے کہ کسی آیت کا، کسی حدیث کا یہ ایک ایکسٹینڈڈ فارم ہے. تو بھائی آج کا جو ٹیک اوے یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ، خاص طور پہ بچپن کے دوستوں کے ساتھ، اپنے لنگوٹیے یاروں کے ساتھ گپ شپ لگائیں. دیکھیں اور ایک دو گروپ میں دوست فرمانے لگے کہ بھائی فلاں گروپ میں کوئی عقل کی بات ہوتی نہیں ہے. اور بھائی عقل کی بات کے لیے آپ کا اپنا پروفیشن ہے، وہاں پہ عقل کی بات کریں. اس طرح واٹس ایپ گروپ میں آپس میں گوٹیوں کی بیٹنگ میں صرف آپ نے کھچے مارنی ہوتی ہیں، چولیں مارنی ہوتی ہیں، اور یہی چولیں کھچے آپ کی جو ہے عمر کو بھائی بڑھاتی ہیں. اس میں زیادہ انٹلیکچوئل بننے کی ضرورت نہیں ہے، ارسطو بننے کی ضرورت نہیں ہے، افلاطون بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ افلاطون بننے کے لیے آپ کا اپنا پروفیشن ہے، وہاں پہ جائیں، دنیا پہ روب جھاڑیں اور اپنا رزق کمائیں. لیکن دوستوں کی محفل میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وما علینا الا البلاغ المبین.